أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله العظيم. ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساتھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، ماہ ذی الحجہ ہم پر سایہ فدن ہے۔ ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ بابرکت ایام اور بابرکت راتیں گزر رہی ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان ایام اور ان راتوں میں اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، قرآن کریم کی تلاوتیں کر کے، نوافل اور دعاؤں کی کثرتوں کے ذریعے اس عشرے کی رحمتیں برکتیں اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان ایام کی خیر و برکتیں خوب سے خوب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور دنوں میں افضل سے افضل عمل جب بندہ کرتا ہے اور ان دنوں میں معمولی سا عمل کرتا ہے تو یہ معمولی عمل ثواب میں ان افضل اعمال سے بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ بڑی عمدہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور دنوں میں جو ثواب ہم بڑی محنتوں کے ساتھ عبادتیں کر کے حاصل کریں گے، ان دنوں میں محض چند ذکر کے ذریعے، چند آیتوں کی تلاوتوں کے ذریعے، چند روپیہ خیرات کر کے اتنا ثواب یا اس سے زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت، بخاری شریف کی روایت، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنوں میں ایک بندہ جہاد کرتا ہے اللہ کے راستے میں، کتنا افضل عمل ہے، کتنا مقرب عمل ہے، تو کیا ان دنوں میں صرف عبادتیں یعنی ذکر و اذکار، تلاوتیں، یہ اعمال اور دنوں کے جہاد سے بھی زیادہ افضل ہیں؟ بخاری شریف کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس سے بھی افضل ہے۔ اب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کون سے ایام ہیں، یہ کون سی راتیں ہیں جو گزر رہی ہیں اور یہ دن جو گزر رہے ہیں، بہت بابرکت، بہت ہی زیادہ رحمتوں والے، برکتوں والے۔ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دے، موقع ملے قرآن کی تلاوت، موقع ملے نفل نماز کی شروعات، موقع ملتے ہی کوئی نہ کوئی ذکر میں مصروف ہو جائیں، اللہ سے دعاؤں میں مصروف ہو جائیں۔ یہ بڑا اہم ترین عشرہ ہے اور بڑی اہم ترین عبادتوں کے بڑے غنیمت مواقع ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں روزوں کی کثرت فرمائی ہے، اور آپ کے صحابہ کرام کا بھی یہ معمول تھا کہ ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد روزوں کی کثرت فرمایا کرتے تھے۔
تو یہ عشرے کی قدر کی ایک بہترین قدر کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی دنوں کو روزے کی حالت میں گزارے۔ یقیناً اتنا بڑا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج ہوگا کہ جس کا وہ تصور نہیں کر سکتا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس عشرے میں حسب سہولت اور حسب موقع روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ راتیں اتنی اہم ترین راتیں ہیں، اللہ نے سورہ فجر میں ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے ان 10 راتوں کی، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اور یہ 10 راتیں رمضان کے اخیر کی 10 راتوں کی طرح نہیں ہے صرف طاق راتیں، بلکہ اللہ نے فرمایا طاق بھی اور جفت بھی، جوڑ بھی اور بے جوڑ بھی، یعنی پہلی تاریخ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک ہر تاریخ، چاہے وہ پہلی ہو یا دوسری ہو، وہ تیسری ہو یا چوتھی ہو، ہر رات افضل ہے اور ہر رات بابرکت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ چاہے دن ہو یا رات ہو، حسب سہولت کچھ نہ کچھ عبادت کر کے ثواب ضرور حاصل کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ قرآن کی تلاوت کے ذریعے، چاہے وہ نوافل کی کثرت کے ذریعے، چاہے وہ اللہ کی راہ میں خیرات اور صدقات کے ذریعے ہو، چاہے وہ دعاؤں کے ذریعے ہو، چاہے وہ روزوں کے ذریعے ہو، کوئی بھی دن کوئی بھی رات یوں ہی گزرنے نہ چاہیے۔ ہمیں کچھ نہ کچھ عبادت کر کے اپنے نامہ اعمال میں بڑا ثواب درج کروانا ہے، یہ ارادہ کر لیں، یہ تہیہ کر لیں۔ بڑے اہم ترین یہ دن اور بڑی اہم ترین یہ راتیں جو گزر رہی ہیں، ان عبادتوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم ترین عبادت کے تعلق سے اشارہ فرمایا ان دنوں میں کثرت سے تکبیرات تشریق پڑھا کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان دنوں میں اللہ کو اپنی کبریائی، اللہ کو اپنے معبود برحق ہونے کا اعتراف اور اللہ کو اپنی حمد بے حد پسند ہے، اور تکبیرات تشریق میں یہ تینوں چیزیں ہیں، اللہ کی کبریائی ہے، اللہ اکبر، اللہ کے معبود برحق ہونے کا اعتراف ہے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اللہ کی حمد بھی ہے، وللہ الحمد۔ اسی لیے ایک ساتھ جمع کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذکر کے اندر یہ تینوں چیزوں کو، اور فرمایا کہ یہ تکبیرات تشریق ہیں، ان تکبیرات کو کثرت سے پڑھا کرو۔ صحابہ کا معمول یہ تھا کہ ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد گھر میں ہو تو بھی، گھر کے باہر ہو تو بھی، مصروف ہو تو بھی، خالی ہو تو بھی، زبان پہ یہ ورد رہتا تھا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دو صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آواز بلند تکبیر پڑھا کرتے تھے گھر سے باہر۔ سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ دوسروں کے مقابلے میں آپ کی آواز زیادہ بلند ہوتی ہے تکبیرات میں۔ ان دونوں صحابہ نے جواب دیا کہ ہم قصداً آواز بلند کرتے ہیں، جان بوجھ کر، وہ اس لیے تاکہ کوئی بیچارہ بھول گیا ہو تو ہماری آواز سے اسے یاد آ جائے کہ یہ دنوں میں ہمیں یہ تکبیر پڑھنا ہے، تو اس کے لیے یاد دہانی کے لیے، دوسروں کی ترغیب کے لیے ہم آواز بلند تکبیرات تشریف پڑھتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ موقع بموقع ذرا زور سے پڑھ دیں تاکہ سننے والا مومن بھائی کو یاد آ جائے کہ ہاں یہ ایام ہے تکبیرات پڑھنے کے، خوب تکبیرات کا ورد ہو، بہت
اسی لیے خوب اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھا دیں کہ 9 ذی الحج یوم عرفہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک کل 5 دن ہوتے ہیں. ان دنوں کے اندر ہر فرض نماز کے فوراً بعد آواز بلند تکبیرات پڑھنا ہے. اور اگر چھوٹنے نہ پائے لیکن ترک ہو گیا تو پھر توبہ و استغفار ضروری ہے. عام طور پہ جماعت سے نماز پڑھنے میں تو الحمدللہ سب پڑھتے ہیں آواز سے آواز ملا کر، لیکن کبھی نوبت آ جائے تنہا فرض پڑھنے کی الگ جماعت نہ مل سکے تو آدمی کے ذہن سے نکل جاتا ہے، بھول جاتا ہے پڑھنا. لہٰذا خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں یہ پڑھنا ہے. اور ذہن نشین کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے ابھی سے تکبیرات کا ورد شروع کر دیں. ابھی سے عادت ہوگی بنی ہوئی تو فرض نماز کے بعد بھولنا آسان نہیں ہوگا، مشکل ہوگا، ہمیشہ آپ نہیں بھولیں گے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ابھی سے ان تکبیرات کا ورد شروع کریں. مردوں پر بھی واجب ہے تکبیرات کا پڑھنا، خواتین پر بھی واجب ہے تکبیرات کا پڑھنا. عام طور پہ خواتین گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، اس مسئلے سے واقف نہیں ہوتی اور وہ نہیں پڑھتی تکبیرات، نماز پڑھ لیتی ہیں عام دنوں کی طرح. انہیں بھی بتایا جائے کہ یہ پڑھنا واجب ہے، نہ پڑھنا گناہ کبیرہ ہے ان دنوں کے اندر. لہذا ضرور انہیں بھی جا کے یہ مسئلہ بتایا جائے، انہیں بھی متنبہ کیا جائے کہ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریف پڑھنی ہے. اللہ ہم سب کے لیے ان اوراد و وظائف کا پڑھنا آسان فرمائے. یہ 10 ذی الحج کی فضیلتیں جیسا کہ ابھی ہمارے سامنے آئی، علماء نے لکھا ہے کہ اور وجوہات اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہوں گے کس وجہ سے جو ہے اتنی بڑی فضیلت ہے. لیکن ایک فضیلت جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اس عشرے میں 2 عظیم عبادتیں ادا ہوتی ہیں جو پھر سال میں کبھی ادا نہیں ہوتی. ایک ہے حج اور دوسرا ہے قربانی. 2 عظیم ترین عبادتیں اس عشرے میں ادا کی جاتی ہیں اور یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسندیدہ ہیں. حج تو یقیناً وہ اللہ کے خوش نصیب بندے جو اللہ کے دربار میں قبول کر لیے گئے اس سال حج کے لیے اور وہ الحمدللہ پہنچ چکے ہیں سرزمین حجاز اس عظیم عبادت کی ادائیگی کے لیے. اور اس وقت سرزمین مکہ المکرمہ جو منظر پیش کر رہی ہے، روح پرور منظر، آدمی کا ایمان تازہ ہو جائے. 1400 سال پہلے ذرا ہم نظر دوڑائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد تھی اس سرزمین پر اللہ کا نام لینا جرم تھا، اللہ کی عبادت کے لیے سجدہ کرنا جرم تھا. شہید کر دیے گئے صحابہ کرام صرف اس جرم میں کہ اللہ کا نام لیتا ہے. کتنی صحابیات نے اپنی جانیں اللہ کے دربار میں پیش کر دی صرف اس جرم میں کہ اللہ کے سامنے وہ سجدہ کرتی تھی. وہ طرح طرح کے خداؤں کو اور جھوٹے باطل خداؤں کو نہیں مانتے تھے وہ لوگ، اور صرف ایک اللہ کی الوہیت کا اعلان کرتے تھے. اسی وجہ سے سخت سے سخت تکلیفوں سے انہیں گزارا گیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ مکہ کی وہ گرمی اور اس گرمی میں تپتی ہوئی وہ ریت و زمین اس پہ ننگی پیٹ کر کے لٹا دینا کیا یہ معمولی قسم کی تکلیف تھی؟ پھر اس پر سینے پہ پتھر رکھ دینا، پھر اس کے بعد ان کے ہاتھوں اور پیروں میں رسی باندھ کر نوجوانوں کے ہاتھ میں دے دینا، انہیں گھسیٹو اور کہو کہ ایک اللہ سے دستبردار ہو جاؤ اور ہمارے معبودوں کی طرف آ جاؤ. اور وہ کہتے تھے احد الاحد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. وہ دن دیکھا ہے اس سرزمین نے اور آج کا وہ دن ہے. لاکھوں مسلمان اس سرزمین پر دنیا کے کونے کونے سے پہنچ رہے ہیں، بآواز بلند گواہی دے رہے ہیں اللہ ایک تھا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 23 سال محنت کیا سے کیا ہو گیا اس سرزمین پر. اور یہ صرف ایک بار نہیں، ہر سال جب یہ موسم آتا ہے لاکھوں مسلمان وہاں جا کر اس سرزمین پہ گواہی دیتے ہیں اور توحید کے علم بردار ہونے کے دعوے دار ہوتے ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی معبود برحق ہے، اللہ ہی کے لیے رکوع اور سجدہ ہے، اللہ ہی کے لیے یہ جینا اور مرنا ہے. جس سرزمین پر اللہ کا نام لینا جرم تھا اس سرزمین کی فضا
یقیناً ان دنوں میں اللہ کو اپنی بڑائی بے حد پسند ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ خوب ان تکبیرات کا ورد کریں۔ اور دوسری عظیم عبادت جو ان دنوں میں ادا کی جاتی ہے وہ ہے قربانی۔ ان دنوں میں یعنی ذی الحج کی 10ویں تاریخ کو یہ بھی بڑی عظیم عبادت ہے، اور یہ عبادت تو عام ہے۔ حج تو وہ کرتے ہیں وہ حجاج کرام جو وہاں پہنچتے ہیں، لیکن قربانی تو وہ بھی کرتے ہیں حجاج کرام، اور وہ بھی کرتے ہیں جو حج کے لیے نہیں پہنچ سکے، اپنے اپنے دیار میں ہیں، اپنے اپنے وطن میں ہیں، انہیں بھی یہ قربانی کرنی ہے، ان پر بھی واجب ہے۔ تو یہ عظیم عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عشرے کی 10ویں تاریخ کو انجام دی جاتی ہے، اور یقیناً ہم سب کو یہ عظیم قربانی انجام دینا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے سوال کیا اس میں ثواب کتنا ہے؟ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کی پشت پہ جتنے بال ہوں اتنا ثواب، یعنی جتنا ان بالوں کو گننا جس طرح ناممکن ہے اس طرح اتنا ثواب ملے گا اللہ کی طرف سے وہ اس قربانی کے بدلے میں کہ جس کا گننا اور شمار کرنا ناممکن ہوگا۔ یقیناً یہ عبادت کو ہم سب کو ادا کرنا ہے، بڑی اہم ترین اور بڑی انتخابی عبادت ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنی تمام تر مصروفیات کے ساتھ ان میں اس کے لیے بھی ایک وقت نکالیں، عمدہ سے عمدہ جانور کا انتخاب کریں اپنی حیثیت کے مقدر، اور جتنا ہو سکے اس کے ساتھ وقت گزاریں۔ اصل سنت تو یہ ہے کہ قربانی کا جانور اچھا خاصا پہلے لے لیا جائے، اس کے ساتھ وقت گزارا جائے، اس کی محبت دل میں آئے، پھر اس کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے۔ اصل یہ ہے سنت، اور یہ طریقہ رہا صحابہ۔ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے ایک سال جانور کو پالتے تھے، محبت آ جاتی تھی اس کے دل کے اندر، اب اس محبت پہ چھری چلانا ہے، کیونکہ کس نے چھری چلائی تھی؟ ابراہیم نے، کس پر چلائی تھی؟ اپنے فرزند پہ۔ کتنی محبت رہی ہوگی اندازہ لگا سکتے ہیں ہم، اتنی محبت تو بہرحال نہیں آئے گی، لیکن کچھ تو اتباع ہو، کچھ تو محبت ہمارے دل میں آئے۔ لیکن اب شہری زندگی کی پریشانیاں اور کچھ ایسے مسائل ہیں شہری زندگی میں، پہلے سے لا کے خرید کے رکھنا، گھروں میں جگہ نہیں، کرائے کا مکان ہو تو اور مشکل، پھر اس کے لیے وقت نکالنا، اتنی مصروف زندگی میں آدمی کو اپنوں کے لیے وقت نہیں، اب جانور کے لیے کہاں وقت نکالے گا؟ اس لیے بس لائے اور قربان کر دی۔ قربانی وہ بھی ہو گئی، وہ بھی ادا ہو گئی، لیکن ایک طریقہ جو اصل ہے کہ جس سے ہمیں احساس ہو کہ یہ قربانی کس انقلاب کا نام ہے، کن محبتوں میں چھری چلانے کا نام قربانی ہے، اور کس طرح نفسانی خواہشات کو قربان کرنے کی اس میں تربیت ہوتی ہے، وہ اگر ہمیں حاصل کرنا ہے تو پہلے جانور خریدا جائے، اس کے ساتھ وقت گزارا جائے، اس کی محبت دل میں آئے، پھر اس کے بعد قربانی کی جائے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ جتنا ہو سکے جلد لیں اور اس کے ساتھ وقت گزاریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اچھا کھلاؤ پلاؤ، تیار کرو، فرمایا کہ یہ پلسرات پر تمہاری سواریاں ہوں گی، لہٰذا لے کے آنے کے بعد اس کے ساتھ محبتوں کا معاملہ ہو، اچھا کھلایا جائے پلایا جائے، اور خوب صحت مند اور غربہ ہونے کی حالت میں اسے اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے عیب جانوروں کی قربانی کرو۔ پھر بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے عیب بھی بیان فرمایا کہ قربانی کا عیب یہ ہے کہ دونوں آنکھیں خراب ہوں یا کوئی ایک آنکھ خراب ہو، اور اس طرح خراب ہو کہ اسے صاف نظر نہ آتا، تو پھر اس جانور کی قربانی صحیح نہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ پیر، اس کے جو 4 پیر ہوتے ہیں، اس میں کسی ایک پیر پہ ایسا زخم لگا یا ایسی مار لگی ہے کہ چلتے ہوئے اسے زمین پہ ٹکا نہیں سکتا، تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، یہ عیب ہے۔ اور اگر وہ برابر اور پیروں کی طرح ٹکا کے ہی چل رہا ہے، ہاں کچھ زخم ہے، خروچ ہے، خون رس رہا ہے، لیکن وہ زمین پہ ٹکا کے چل رہا ہے، تو پھر وہ عیب نہیں ہے، وہ بے عیب جانور ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ خروچے آنا، زخم ہونا، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کے ساتھ یہ معاملہ اچھا نہیں ہے، اس کے ساتھ محبتوں کا معاملہ ہو، احترام کا معاملہ ہو۔ اللہ نے قربانی کے جانور کو شعائر اللہ کہا ہے، اللہ کی شعائر اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ کتنا عظیم ہے، ہمیں دنیا میں نہیں معلوم ہوگا، آخرت میں جانے کے بعد معلوم ہوگا۔ اگر ہماری قربانیاں قبول ہو گئی تو یہ کیا کیا ہمارے لیے لائے گا، کتنا ثواب، مغفرتیں، یہ بہت عظیم چیزیں ہیں ہمارے لیے۔
یہ احترام کے لائق ہے، لہٰذا اس کے ساتھ بدسلوکی نہ کی جائے، اس طرح نہ مارا پیٹا جائے کہ اسے تکلیف ہو اور اسے زخم آئے، اس سے منع کیا احادیث کے اندر۔ لہٰذا اگر وہ چاروں پیر ٹھکا کے چل رہا ہے تو وہ بے عیب ہے۔ تو اور اسی طرح بخاری شریف میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا کمزور، اتنا دبلا پتلا جانور ہے کہ وہ چند قدم چلتا ہے بیٹھ جاتا ہے، طاقت نہیں ہے اس کے اندر، فرمایا یہ بھی عیب دار جانور ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لہذا ان سارے عیوب کو اپنے سامنے رکھ کر جانور کا انتخاب کریں۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جانور کی سینگ نہیں ہوتی، اگر واقعتاً پیدائشی طور پہ سینگ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، وہ قدرتی ہے، وہ بے عیب جانور ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح سینگ تو تھی لیکن ٹوٹ گئی، یعنی آدھی ٹوٹی ہے یا سینگ کا کوئی حصہ ٹوٹ گیا ہے، چاہے ایک سینگ کا یا دونوں سینگ کا، تو اس کے بارے میں بھی فقہا نے لکھا ہے کہ یہ کوئی عیب نہیں ہے، سینگ عام طور پہ ٹوٹ جایا کرتی ہے، بسا اوقات سینگیں گول گھوم کے اس کے گلے میں آ جاتی ہیں، اور سینگ چونکہ بڑی ہوتی ہے تو بڑے ہوتے ہوتے اس کے لیے تکلیف دہ ہو جاتی ہے، تو مجبوراً کاٹنا پڑتا ہے سینگوں کو، تو کٹی ہوئی سینگیں یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ بے عیب جانور ہے، اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ ہاں سینگ والا جانور تھا اور وہ جڑ سے سینگ نکل گئی تو پھر ابھی عیب دار ہے، جڑ سے کودے کے ساتھ سینگ اگر باہر آ گئی، چاہے دونوں یا کوئی ایک، اب یہ عیب دار ہے، اب اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح دم ہے اور کان ہے، بس اوقات یہ بھی کٹے ہوئے ہوتے ہیں، کان اور دم دونوں کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ اگر ایک تہائی سے کم کٹا ہوا ہے، ایک تہائی یعنی 1/3 حصہ اس سے کم کٹا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ عیب نہیں ہے، اور عام طور پہ گاؤں دیہات میں کانوں پہ کچھ نشان لگانے کے لیے سوراخ کر دیا کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر ایک تہائی سے زائد حصہ کٹا ہوا ہے، آدھا یا اس سے بھی زیادہ کان کا یا دم کا، اب یہ عیب دار ہو گیا جانور، اب اس کی قربانی